الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا ہم سب پر فضل اور احسان ہے جس نے ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرما کر بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ آج ہم ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی ہے۔ عشرہ رحمت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا اور عشرہ مغفرت اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ عظیم مہینہ جس کا ہر لمحہ اللہ رب العزت کی رحمتوں، برکتوں اور اس کی عظمتوں کا مظہر ہے، یہ رفتہ رفتہ ہم سے جدائی کی منظریں طے کرتا ہوا آگے کی طرف رخت سفر باندھے ہوئے ہے۔ خالق کائنات اس کی باقی ماندہ جو دن ہیں ان کی رحمتیں اور برکتیں اخلاص اور محبت کے ساتھ ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے، اس مہینے کے اندر جہاں ہر عبادت کا اجر جو ہے وہ دگنا دیا جاتا ہے، بڑھا کر اللہ رب العزت کی طرف سے دیا جاتا ہے، وہاں پر رمضان مبارک میں صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ اور دیگر اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ انبتت، مثال ان کی اس دانے کی مثل ہے، انبتت سبع سنابل، جو اگاتا ہے 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، بڑھا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علم والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کو یہ یقین ہو کہ اس کو 1 درہم کے مقابلے میں اگر وہ 1 درہم خرچ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے 700 ملیں گے، تو آپ فرماتے ہیں پھر وہ کم عقل ہی ہوگا جو 1 دے کر 700 نہ لے لے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ جو گندم کا دانہ کھیتی باڑی کرتے ہوئے ہم جب بیج ڈالتے ہیں تو 1 دانہ ڈالا جاتا ہے، اچھی نسل کی گندم ہو، اچھی نسل کا دانہ ہو تو ایک جو تنا اگتا ہے اس کے ساتھ 7 سٹے لگتے ہیں، 7 بالیاں لگتی ہیں، اور ان 7 بالیوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ہر ایک بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ گندم کا دانہ جو آپ نے ڈالا ہے، جو بیج بویا ہے، وہ اچھی نسل کا ہو۔ اللہ رب العزت
یہاں پر اس آیہ کریمہ کو پیش کر کے، اس آیہ کریمہ کو ہمارے سامنے بیان کر کے یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ مال میں نے دیا ہے، جان میں نے دی ہے، ہر ایک چیز اللہ رب العزت کی عطا کرتا ہے، اس میں سے جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک خرچ کرو گے تو اس کے بدلے میں 700 تمہیں عطا کیے جائیں گے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے خرچ کر دیا تو مال میں کمی آ جائے گی، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ایک خرچ کرتے ہو تو اس کے بدلے میں ایک دانہ ڈالتے ہو تو 700 ملتے ہیں۔ اسی طرح پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ایک درہم کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے بدلے میں 700 دیے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں چلتا آئے کیسے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا جو یہ وعدہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، وہ وعدہ اللہ رب العزت پورا فرماتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ دیا جائے، ریاکاری نہ ہو، تو پھر اس کے بدلے میں اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ رب العزت کے جود اور سخاوت اور ہر چیز کو ملاحظہ کیا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ اللہ اپنے خزانوں کو حضور کے ذریعہ سے تقسیم فرماتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، آپ نے عرض کی ربی زد امتی، کہ اللہ رب العزت میری امت کے لیے مزید ان کو عطا فرما۔ خالق کائنات نے اس کے جواب میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ جو اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دے اللہ اس کو بہت زیادہ عطا فرماتا ہے، بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ اب قرض حسنہ کیا ہے؟ جو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کے نام پر آپ جب کسی کو دیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یہ بندے نے مجھے قرض دیا ہے، اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن اس سے بہتر میں اس کو لٹاؤں گا۔ پہلے تو فرمایا ایک کے بدلے میں 700، پھر جب بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب زد امتی، کیا میرے رب میری امت کے لیے مزید اضافہ فرما، تو فرمایا جو میری بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، مجھے قرض دیتے ہیں، قرض خزانہ دیتے ہیں، میں ان کو کثیر تعداد میں عطا فرماؤں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب زد امتی، ہے میرے رب میری امت کے لیے مزید اضافہ فرما۔ تو خالق کائنات کی طرف سے جواب آیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنے والے، اللہ کی رضا کی خاطر دینے والے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے اموال کو استعمال کرنے والے، ان کو بھی اجر عطا کیا جائے گا۔ اور پھر وہ لوگ جن کے پاس مال و متاع نہیں ہے، وہ نہیں دے سکتے اور اللہ کی رضا پر راضی ہو کر زندگیاں بسر کرتے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت نے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والے کو اللہ نے فرمایا بغیر حساب کے عطا کروں گا۔ جب قیامت کے دن بڑے بڑے مالدار لوگ حساب اور کتاب دینے کے لیے کتاروں میں کھڑے ہوں گے تو بعض بندے اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کی طرف انہیں حکم ہوگا کہ انہیں جنت کی طرف لے جاؤ۔ فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں خالق کائنات ان کو بغیر حساب کے عطا فرمائے گا۔ ماہ رمضان مبارک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے صدقہ دیا کرتے تھے، اور پھر صحابہ کرام کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ تلقین بھی فرمایا کرتے تھے کہ میرے صحابہ اس ماہ رمضان مبارک کی برکتوں اور عظمتوں کو سمیٹنے کے لیے صدقہ و خیرات کیا کرو، غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی فَأَيُّ صَدَقَةٍ افضل، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ رمضان مبارک کے مہینے کے متعلق آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو قالا، آپ نے فرمایا صدقۃ فی رمضان، وہ صدقہ جو رمضان مبارک میں دیا جائے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔
رمضان مبارک کے مہینے کے اندر زکوٰۃ، خیرات، صدقات دینے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کا، آپ کے خیرات کرنے کا، آپ کے لوگوں کو تقسیم کرنے کا ذکر کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بہت زیادہ سخی تھے۔ کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کیا کرتے تھے۔ اور پھر اگر بعض اوقات ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ اگر حضور کے پاس اپنے پاس کوئی چیز نہیں تھی، سوالی آ گیا تو حضور نے کسی سے ادھار لے کر اس سائل کے، جو سوال کرنے والا اس کے سوال کو حل کیا، ادھار لے کر اس کو دے دیا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت تھی۔ جو بھی آتا تھا آپ کی بارگاہ میں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اجود الناس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، لوگوں میں بہت زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے، صحابت کرنے والے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ رمضان میں صحابت کیا کرتے تھے جب حضور کی ملاقات جبرائیل سے ہوا کرتی، کیونکہ رمضان مبارک کا جب مہینہ آتا تو جبرائیل امین ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، حضور سے قرآن سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے، حضور کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ فرمایا وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن، کہ جبرائیل حضور کی بارگاہ میں آ کر قرآن پڑھا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے، سنا کرتے تھے۔ فلا رسول اللہ اجود بالخیر من ریح المرسلہ، حضور کی صحابت بارش لانے والی جو ہوا ہے اس کی طرح رمضان مبارک کے اندر برسا کرتی تھی، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے صدقات اور خیرات کیا کرتے تھے رمضان مبارک کے مہینے میں۔ تو یہ مہینہ جو ہے یہ بڑی عظمتوں والا، رفعتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ہر عمل کا ثواب جو ہے وہ اللہ رب العزت اپنی مرضی کے مطابق، اپنے حکم کے مطابق، اور اللہ رب العزت اس مہینے کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر بندے کو اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر صدقہ و خیرات کرنے کے کچھ آداب بھی ہیں، کہ بعض لوگ ہوتے ہیں صدقہ کر دیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، کسی کو 1000 روپیہ پکڑا دیا، یہ میری طرف سے صدقہ ہے جی۔ زکوٰۃ دینی تھی، پورے بازار میں لوگوں کو جیب میں لے کر پھر رہے ہیں جی، یہ زکوٰۃ کے روپے پڑیں، کوئی غریب مل جائے اس کو دوں۔ صدقہ اور خیرات کرنے کے، زکوٰۃ دینے کے کچھ آداب بھی ہیں جو قرآن نے ہمیں سکھائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر بھی ان کا ذکر اور تلقین موجود ہے، جہاں پر اسلام نے ہر ایک عبادت کا طریقہ سکھایا، اس کے آداب سکھائے ہیں، وہاں پر صدقہ اور خیرات کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم پھر لا یتبعون ما انفقوا منا، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے، ما ینفقون منا، اتباع نہیں کرتے اس کی جو خرچ کیا احسان کے ساتھ، یعنی جو خرچ کر دیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی رضا کی خاطر جو دے دیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، ایمان والے، متقی اور پرہیزگار، جب خرچ کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد احسان نہیں جتاتے۔ یہ نہیں کہتے کہ پچھلے سال میں نے تمہیں 10,000 دیا تھا، تو نے میرا فلاں کام نہیں کیا، اب نہیں دوں گا۔ پچھلے سال 20,000 دیا تھا، اب تو نے میرا فلاں کام نہیں کیا، نہیں دوں گا۔ بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بندہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر آپ مال دیں گے، اس میں اگر آپ کے اپنے کام کی غرض ہے، اپنے کام کی لالچ ہے، اپنے کام کے پیچھے آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں کہ میرے کام آئے گا، سال بھر مجھے کام کر کے دے گا، مختلف قسم کے معاملات میں میری مدد کرے گا، تو ایسا صدقہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہاں صدقے کے آداب، جو خرچ کرنے کے آداب ہیں، وہ بتا رہا ہے کہ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، نہ تو اس میں احسان جتاتے، نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں،
اور تکلیف دینا ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے جی کہ کسی غریب کی خدمت کر دی، کسی کی مدد کر دی، وہ زکوٰۃ جو ہم پر فرض تھی وہ زکوٰۃ ہم نے نکال کر کسی غریب کو دے دی، کوئی کام ہم نے اس غریب سے کہا اس نے نہیں مانا، سب لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کر دی، اس کو تکلیف دے دی کہ کھاتا ہم سے لے کر ہے، ہم تجھے دیتے ہیں، ہمارے دینے سے تمہارا گھر چلتا ہے اور ہمارے ساتھ ہی باتیں کرتا ہے، اس طرح کے معاملات کرنے سے خالق کائنات نے منع فرمایا کہ خرچ کرو اللہ کی رضا کی خاطر، غریب اور مسکین کو دو، یتیم کو دو، بیوہ کو دو، دینے کے بعد احسان نہ جتاؤ، اسے ایذا نہ دو۔ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، جو ایسے کرتے ہیں، ایذا نہیں دیتے، تکلیف نہیں دیتے، احسان نہیں جتاتے، فرمایا ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے۔ قیامت کے دن جب اس اجر کو دیکھیں گے جو اللہ کی رضا کی خاطر دیا ہوگا، کسی مسکین یتیم غریب کی اللہ کی رضا کی خاطر خدمت کی ہوگی، یہ ذہن میں نہیں ہوگا کہ میرے کام آئے گا، یہ لالچ نہیں ہوگا میری فلاں بات مانے گا، تو فرمایا ایسے لوگوں کو اجر جب دیا جائے گا تو قیامت کے دن وہ اس اجر کو دیکھ کر نہ وہ غمگین ہوں گے نہ خوف زدہ ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت، اور صدقہ خیرات اس کے اندر جو ہے جی اخلاص ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے، مانگنے والے آتے ہیں، جب مانگنے لگتے ہیں تو ہم انہیں سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہر روز آ جاتا ہے مانگنے کے لیے، تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے متعلق خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات نے فرمایا قول معروف و مغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ فرمایا قول معروف، اچھی بات کہو، کوئی مانگنے والا آئے تو اسے کہے یار میرے پاس نہیں ہے، نہیں دے سکتا، میں خود اس وقت دینے کے قابل نہیں ہوں، اچھی بات کہے کہ پھر کبھی آ جانا جب ہوئے تو دے دوں گا۔ قول معروف، اچھی بات کہو اس سے، اچھے طریقے سے، ہمدردی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اسے واپس لوٹا دو۔ فرمایا قول معروف و مغفرۃ، اور معاف کر دینا، اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا، خیر من صدقۃ، بہتر ہے ایسے صدقے تھے، یتبعها اذى، اس کے بعد اذى دی جائے، یعنی آپ دے دیں، روپیہ نکال کر دیا، فوراً پھینک دیا، یہ لو جاؤ، اور اس کے بعد اس کو گالی نکالنا شروع کر دی۔ فرمایا اچھی بات کہہ دینا اور معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ ایسے صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے بعد کسی کو ایذا دی جائے، تکلیف دی جائے۔ تو صدقہ دینے میں بھی یہ چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ فرمایا واللہ غنی حلیم، اللہ غنی ہے اور حلیم ہے، بے پرواہ ہے اور حلم والا ہے، اللہ رب العزت سب کو عطا کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا مومنین کو تنبیہ کرتے ہوئے کہ بہت سارے لوگ پیسہ بھی دے دیتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، اپنے اموالوں کو پیش بھی کرتے ہیں، لیکن اجر سے محروم رہ جاتے ہیں، اجر انہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایسے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو نہ باطل کرو اپنے صدقات کو، بالمن احسان جتلانے کے ساتھ، والاذی اور تکلیف دینے کے ساتھ، کہ صدقہ و خیرات دے کر پھر احسان جتلاؤ گے تو وہ صدقہ جو دیا تھا وہ باطل ہو گیا، اس کا اجر و ثواب آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دیا اللہ کی رضا کی خاطر، لیکن کسی پر احسان جتلا دیا کہ میں اس کو دیتا ہوں، میں اس کو پالتا ہوں، اس طرح کی کلمات کہہ دیے، تو فرمایا کہ یہ صدقہ باطل ہوگا۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اور ان لوگوں کی طرح بھی نہ ہو جاؤ جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ اگر صدقہ و خیرات دکھاوے کے لیے کیا جائے تو وہ بھی باطل ہے، اور اگر صدقہ و خیرات دینے کے بعد احسان جتا دیا جائے، کسی کو ایذا دے دی جائے تو وہ بھی باطل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ و خیرات کے حوالے سے بے شمار چیزیں ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق احادیث مبارکہ کے اندر کیا ارشادات فرمائے، وہ چند آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، ٹائم مختصر ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت سے صدقہ دیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو تلقین بھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقدت صدقۃ من مال، کہ جس مال سے صدقہ دیا جائے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جو صدقہ اور خیرات کیا جائے، زکوٰۃ جن لوگوں پر فرض ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ نکالیں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں اپنے اموال میں سے زکوٰۃ نکال کر۔ اور زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی یہ نصاب ہے۔ اگر 7.5 تولے سونا نہیں ہے کسی کے پاس، 2 تولے پڑا ہے، 3 پڑا ہے، کچھ چاندی پڑی ہے اور کچھ روپے پڑے ہیں، اس سارے نصاب کو ملا کر اگر 200 درہم کی مقدار 52.5 تولے چاندی کے مطابق اگر کسی کے پاس رقم موجود ہے اپنی ضرورت کے علاوہ بینک میں رکھی ہوئی ہے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ ہے۔ اور 52.5 تولے چاندی کے غالباً آج کا جو ریٹ ہے اس کے حساب سے 1,40,000 سے 50,000 روپیہ بنتے ہیں۔ اور اگر کسی بندے کا 1,40,000 سے 50,000 روپیہ بینک کے اندر محفوظ ہے، اپنے گھر کے اخراجات نکال کر سال پر اس کا پڑے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے، تو سال کے بعد 1,50,000 میں سے اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو ایسے لوگوں پر بھی زکوٰۃ آتی ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کا 1 کروڑ ہے تو وہی زکوٰۃ دے گا۔ ہر وہ شخص جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے مطابق سونے اور چاندی اور روپے کو ملا کر اگر وہ اس نصاب تک پہنچتا ہے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ ضروری ہے دینا۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آئندہ جو ہے اس کوشش کروں گا اس کی وضاحت کے لیے۔ تو ایسے لوگوں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہاں، جب صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ نہیں دیں گے تو مال ضائع ہوگا، پھر آپ کو بیماری بھی لگے گی، گھر کے اندر نقصانات بھی ہوں گے، کھیتی باڑی کے اندر نقصانات ہوں گے، گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں گاڑیوں کے اندر نقصان ہوں گے، اولاد کے اندر بیماری آئے گی، مختلف قسم کی بیماریاں لگ کر آپ کا روپیہ نکلتا جائے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کیسے خرچ ہوا۔ لیکن اللہ کی رضا کی خاطر جو اللہ نے چیز فرض کی ہے، جب اس کو ادا کر دیں گے تو پھر بیماریاں بھی نہیں آئیں گی، مختلف قسم کی مصیبتیں، تکلیفیں جو ہمہ وقت آتی رہتی ہیں وہ نہیں آئیں گی۔ جب ہم مال اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو خرچ کرے گا اس کو 700 گنا 1 درہم کے بدلے میں 700 عطا کیے جائیں گے۔ تو آپ خرچ کر کے دیکھیں، جتنے بھی بڑے بڑے بزنس مین ہیں آپ دیکھیں وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ کی طرف چلتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقدت صدقۃ من مال، کہ نہیں کمی ہوتی ایسے مال میں جس میں سے صدقہ کیا جائے، صدقہ دے دیا جائے۔ بعض لوگ یہ تنخواہ دار ہوتے ہیں، تنخواہ ملتی ہے 100-50 اس میں سے صدقہ کر دیں، اللہ برکت ڈالے گا اس کے اندر۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی جس میں سے صدقہ کر دیا جائے۔ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا الْعِزَّةِ، اللہ رب العزت نہیں زیادہ فرماتا کسی بندے کے لیے جو معاف کرتا ہے مگر عزت کو۔ فرمایا جو کسی کے جرم کو، کسی کے گناہ کو، کسی کی بھول کو، کسی کے جھگڑے کو معاف کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو بندہ تواضع کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کی خاطر تواضع اور انکساری کرتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع عن میتۃ السوء، بے شک صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَتَدْفَعُ عَن مَيْتَةِ السُّوءِ، اور بری موت سے بھی نجات دلا دیتا ہے صدقہ۔ بری موت جو ہوتی ہے اس سے بھی صدقہ جو ہے یہ نجات دلا دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا صدقۃ المسلم تزید فی العمر، کہ بے شک جو مسلمان صدقہ کرتا ہے اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ وَتَمْنَعُ مَيْتَةُ السُّوءِ، اور اس کی بری موت کو روک لیتا ہے۔ وَيُذْهِبُ اللَّهُ بِهَا الْكِبْرُ وَالْفَخْرَ، اللہ رب العزت اس صدقے کے ذریعہ سے اس بندے سے تکبر اور فخر کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اس کے اتنے فوائد ہیں صدقہ اور خیرات کرنے کے، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں اپنے ارد گرد دیکھیں ضرورت مندوں کو، کہ اگر کوئی ضرورت مند لوگ ہیں تو ان کو دیں۔ جہاں آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں ضرورت مند بھی کھائیں گے پئیں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں صحابہ کرام کو کثرت سے صدقہ کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، صدقہ برائی اور بدبختی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ ایسی برائی اور سختی بدبختی جو بندے کے مقدر میں لکھی جانی ہوتی ہے، حضور نے فرمایا 70 دروازے برائی اور بدبختی کے جو ہوتے ہیں صدقے کے ذریعہ سے بند کر دیے جاتے۔ اگر بندہ کوئی صدقہ کر دیتا ہے، اس کے لیے کوئی ایسی مصیبت آنے والی ہے، پریشانی آنے والی ہے، تو اللہ رب العزت اس کے ذریعہ سے اس پریشانی کو، ان چیزوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ تو حضرات محترم، صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ، یہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ان کو ادا کرنے چاہیے۔ زکوٰۃ کے متعلق فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، حضور سے فرمایا گیا کہ ان سے صدقات اور زکوٰۃ لے کر ان کو پاک کر دو، ان کے مالوں کو پاک کر دو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے قرآن مجید فرقان حمید کے احکام ہم تک پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس مال نہیں ہے، تو دعا فرمائے اللہ مجھے مال عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا اگر اسی پر صبر کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے، شکر کر، جو اللہ نے تجھے عطا کیا اسی پر صبر کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں۔ پھر آپ نے فرمایا اسی پر صبر کر لے تیری۔ جب تیسری مرتبہ اس نے کہا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ رب العزت اس کے مال میں اضافہ فرما دے۔ جب حضور نے دعا فرمائی تو کچھ دنوں کے بعد اس نے کچھ بکریاں خریدی۔ اس طرح خریدتے خریدتے اضافہ ہوتا گیا، اور پھر ایسا ہوا کہ مسجد نبوی میں آ کر وہ نماز پڑھا کرتا تھا، وہاں نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی، جمعہ پڑھتا تھا جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند افراد صدقہ و خیرات جمع کرنے کے لیے مختلف دیہاتوں کے اندر، ایریوں کے اندر بھیجے کہ جاؤ فلاں فلاں ایریے سے جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان سے صدقات اور زکوٰۃ جمع کر کے لاؤ تاکہ غریبوں اور مسکینوں کے اندر تقسیم کیا جائے۔ تو جب لوگ وہاں سے زکوٰۃ لینے کے لیے گئے، جب اس کے پاس گئے تو اس نے کہا جی یہ تو ٹیکس ہے، میں تو نہیں ادا کروں گا، یا میں سوچ کر پھر بتاؤں گا۔ جب اس نے یہ کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی، وہ صحابہ جب واپس آئے انہوں نے آ کر حضور کو بتایا، اس نے تو یہ کہا ہے، حضور نے اس پر افسوس کا اظہار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ نازل کی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ سے جن نے عہد کیا، لَإِنْ آتَيْتَنَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر تو عطا کرے اپنے فضل سے، لَنَصَدَّقَنَّ، تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، جب نہیں ہوتا تو ہم یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں عطا کر دے، دے ہم تیری بارگاہ میں خرچ کریں گے، تو دے گا تو ہم غریبوں کی مدد کریں گے، مسکینوں کی مدد کریں گے، یتیموں کی مدد کریں گے۔ لیکن جب آ جاتا ہے تو پھر بنیادی طور پر بینکوں میں 10 سال کے لیے 20 سال کے لیے جمع کروا دیتے ہیں، اس کے صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیہ کریمہ اس شخص کے بارے میں جس نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹیکس ہے، یہ نازل کی کہ اس نے جب حضور کی بارگاہ میں گیا تو اس نے کہا اللہ اگر دے تو میں خرچ کروں گا۔ جب خرچ کرنے کی باری آئی تو اس نے خرچ نہیں کیا، تو فرمایا فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ
بس ہم نے اسے عطا کیا تھا اپنے فضل سے. بخیلوا بھی، اس نے اس میں بخل کیا، اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کیا. وتولوا وهم موردون، اور وہ اعراض کر گیا اس سے جس کا اس نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا. تو ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، وہ مال کو خرچ نہیں کرتے. حضور کی بارگاہ میں پھر کچھ عرصے کے بعد وہ مال لے کر آیا، حضور نے اس کے مال کو رد فرما دیا، فرمایا اللہ نے تیرے مال کو رد کر دیا، میں تیرا مال نہیں لوں گا. سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا، پھر وہ آپ کے پاس مال لے کر آیا کہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، آپ نے اس کی زکوٰۃ کو رد فرما دی. حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر بھی زکوٰۃ لے کر آیا، آپ نے فرمایا نبی نے قبول نہیں کیا، ہم بھی تیری زکوٰۃ کو قبول نہیں کریں گے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آ کر وہ ہلاک ہوا. تو جو کسی بھی ارکان اسلام کا انکار کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی دھدکار ہوتی ہے ان پر. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی اہل ثروت لوگ ہیں اپنے ارد گرد یتیموں مسکینوں غریبوں کو دیکھیں. اگر یہاں آپ کو کوئی یتیم مسکین غریب نہیں مل رہا تو آج آپ کی اور ہمارے مسلمان بہن بھائی فلسطین کے اندر اس چیز کے محتاج ہیں کہ ان تک کسی ذریعہ سے کسی بھی ذریعہ سے کوشش کر کے ان تک یہ مال پہنچایا جائے جو وہ ضرورت مند ہیں. اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے.